بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص نے سخت دل کی شکایت کی تو آپ نے فرمایا، اگر تم دل کی نرمی چاہتے ہو تو مسکین کو کھانا کھلاؤ اور یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرو۔ اس حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دل کی سختی کے دو علاج عطا فرمائے۔ علاج کے خوبصورتی پر غور کرنے سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ یتیموں اور مسکینوں سے حسن سلوک اللہ پاک کی رحمت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے اور رحمت الہی دل کی نرمی کا سبب ہے۔ ابن ماجہ کی حدیث نمبر 4216 میں حضرت عبداللہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی کریم سے سوال کیا گیا کہ لوگوں میں سب سے بہتر کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر صاف دل اور زبان کا سچا۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، زبان کے سچے کو تو ہم سمجھتے ہیں، لیکن صاف دل کون ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پرہیزگار صاف دل جس میں کوئی گناہ نہ ہو، نہ بغاوت، نہ کینہ اور نہ حسد۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک دن رسول کریم اپنے صحابہ میں بیٹھے تھے تو حضرت محمد نے فرمایا، کیا میں تمہیں اچھے صاف دل اور نرم دل لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ تو صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ، ضرور بتائیے۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ لوگ جن کو دیکھ کر خدا یاد آ جائے کہ اللہ نے اتنے اچھے انسانوں کو بھی پیدا فرمایا ہے۔ ایسے بندوں میں دو صورت واضح نظر آتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں جن کے چہرے سے عبادت، نیکی اور تقوی کی جھلک نظر آتی ہے۔ ان کو دیکھ کر ہی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کوئی اللہ کا بندہ ہے۔ اتنا نور تو کسی اللہ والا کے چہرے پر ہی ہو سکتا ہے۔ انسان کے چہرے سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے دل میں کیا چل رہا ہے، وہ انسان اللہ والا ہے یا پھر شیطان کا دوست۔ اسی لیے انسان کے نیک اعمال اور بد اعمال انسان کے چہرے پر نظر آ جاتے ہیں۔ بخاری شریف میں ہے کہ اللہ کے آخری نبی نے اپنا ایک خواب کا منظر اس طرح بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، میں نے انسانی چہروں کی ایسی صورتیں بھی دیکھی ہیں کہ ان کے چہرے کا آدھا حصہ خوبصورت اور آدھا حصہ بدصورت ہے۔ رسول اللہ نے فرشتوں سے پوچھا کہ وہ کون لوگ ہیں؟ فرشتوں نے بتایا کہ وہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اچھے کام بھی کیے اور انہوں نے برے کام بھی کیے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے چہروں پر خوبصورتی بھی نظر آتی ہے اور ان کے چہروں پر بدصورتی بھی نظر آتی ہے۔ اس لیے ان کے چہروں پر نیک اور برے کاموں کے اثرات ہیں۔ جو بندے نیک اعمال کرتے ہیں ان کے چہروں پر نور کی جھلک دکھائی دیتی ہے، اور جو بندے بد اعمالی کرتے ہیں ان کے چہروں پر بد اعمالیاں نظر آتی ہیں۔ جو بندے اللہ کے نیک بندے ہیں ان کو دیکھ کر اللہ کی یاد آتی ہے اور ان کے چہروں پر نور کی جھلک نظر آتی ہے۔ لہٰذا نیک بندوں کو دیکھ کر خدا یاد آ جاتا ہے۔ اللہ کے نیک بندوں کی دو خصوصیات بیان کی گئی ہیں۔ رسول کریم کا فرمان ہے کہ میں تم کو برے لوگوں کے بارے میں آگاہ نہ کروں؟ صحابہ نے کہا، ضرور۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں برے لوگوں کے بارے میں آگاہ کیجیے۔ رسول اللہ نے 3 باتوں کا ذکر کیا۔ نمبر 1، وہ لوگ جو دوسرے لوگوں کی چگلیاں کرتے ہیں، ایک دوسرے کی بات دوسرے کے آگے کرتے ہیں اور دوسرے کی بات پہلے بندے کے آگے۔ یہ کام ہمارے معاشرے میں عام پایا جاتا ہے۔ یہ بات ہر طرف عام ہو گئی ہے اور باوجہ لوگوں کو بتاتے ہوئے کہ فلاں بندہ تمہارے بارے میں یہ کچھ کہہ رہا ہے اور فلاں بندہ تمہارے بارے میں فلاں بات کر رہا ہے۔ ایسا کرنا بہت بڑا گناہ ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں لوگ اس کو گناہ تصور نہیں کرتے، کیونکہ ایک کی بات دوسرے تک پہنچانا گناہ نہیں سمجھا جاتا۔ ہمارے معاشرے میں جو کو بھی لڑائی ہوتی ہے اس کی وجہ معلوم کی جائے تو اس کی اصل وجہ یہی نکلے گی کہ کسی نے اس بارے میں چغلی کی تھی۔ ایسا کرنے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے برے لوگوں کی علامت قرار دیا ہے۔ نمبر 2، دوستوں میں فساد ڈلوانے والے برے لوگوں میں سے ہوتے ہیں۔ یہ بھی عام ہے کہ 2 دوست بڑی خوشی کے ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں، لوگ اس کی دوستی کو برداشت نہیں کر پاتے۔ وہ لوگ ان 2 دوستوں کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کرتے ہیں اور انہیں جدا کر دیتے ہیں۔ اس طرح سے ان کی دوستی دشمنی میں بدل جاتی ہے اور ان کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کرنے والا شخص بہت ہی برا تصور کیا جاتا ہے۔ ایسے لوگوں کو بھی رسول اللہ نے برے لوگوں میں شمار کیا ہے۔ نمبر 3، لوگوں میں عیب تلاش کر کے ان کے عیب دوسروں تک پہنچانے والوں کو بھی اللہ کے نبی نے برے لوگوں میں شمار کیا ہے۔ دنیا میں عیب اور کمزوری سے کوئی بھی بندہ پاک نہیں، لیکن اللہ نے لوگوں کے عیبوں پر پردے ڈال رکھے ہیں۔ لوگ ایسے لوگوں کو اچھا نہیں سمجھتے۔ لوگوں کو عیب تلاش کرنے والے لوگ ہر وقت دوسروں کے عیب تلاش کرنے میں رہتے ہیں، اور جب عیب تلاش کرنے والوں کو کوئی کسی کے بارے میں بات پتہ چلے تو اس کے عیب کو دوسرے تک پہنچانے میں دیر نہیں لگاتے۔
ऐसे लोग दूसरों को बदनाम करवाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा मिजाज रखने वालों को बुरा करार दिया है। ये तीनों बातें आजकल हमारे लोगों में आम हैं। हमें ये मामूली सी बातें लगती हैं, इसलिए हम ये गलतियां करते चले आ रहे हैं। हमको बुरे कामों से बचकर नेक अमाल करने चाहिए। माहिरीन नफ्सियात के मुताबिक साफ दिल इंसान में 5 निशानियां मदद झैल पाई जाती हैं। नंबर 1, साफ दिल इंसान बहुत ही जल्द जज्बाती हो जाता है। साफ दिल इंसान के सामने जब कोई बात की जाती है तो वो अपनी सच्चाई को जाहिर करने के लिए दूसरों से बातचीत करते हैं। जज्बात का इजहार करते हुए वो नहीं देखता कि मेरे सामने कौन बैठा है, मुझे यह बात करने का फायदा होगा या नुकसान। वो साफ साफ बात सबके सामने कह गुजरता है। वो सबके सामने खुलकर अपनी सच्चाई को जाहिर करते हुए जज्बाती हो जाता है। नंबर 2, साफ दिल इंसान को गुस्सा बहुत ही जल्द आता है। वो जिस तरह अपनी सफाई जाहिर करने के लिए जज्बाती होता है, दूसरों से लड़ पड़ता है, इसी तरह साफ दिल इंसान का गुस्सा भी बहुत ही जल्द ठंडा हो जाता है। साफ दिल इंसान का दिल ऐसे ही है जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। नंबर 3, साफ दिल इंसान का दिल बहुत ही नरम होता है और लोगों के सख्त रवैये उसको बहुत तकलीफ देते हैं। साफ दिल इंसान से कोई बदतमीजी करता है और उसके साथ तलखी से बोलता है तो वो अंदर से टूट जाता है। नंबर 4, साफ दिल इंसान किसी भी रिश्तेदार और दोस्त को तंग नहीं करता और दिलो जान से अपने रिश्ते और दोस्तियां निभाता है। वो कभी भी किसी को धोखा देना पसंद नहीं करता। नंबर 5, माहिरीन नफ्सियात के मुताबिक एक साफ दिल इंसान दूसरों के दिल में वो मोहब्बत नहीं पैदा कर सकता जो प्यार और मोहब्बत वो दूसरों से करता है, जो दर्द वो दूसरों के लिए अपने अंदर रखता है। अल्लाह से दुआ है कि वो हमें नेक अमाल करने और बुराइयों से दूर रहने की तौफीक अता फरमाए।